دل فریب مناظر ایکسٹیریئر بلڈ اپ ایفیکٹس کے ہیں جو کہ نور محل کی تاریخ، علم و فنون، حکمت و عرفان کی شاندار روایات کی کمی۔ یہ دلکش مناظر اسپاٹ لائٹ ایفیکٹ کی مدد سے ہمارے نور محل کو نور العین بنا رہے ہیں۔ محل کی دیواروں کو چمکاتے اور ہمارے دلوں کو سہلاتے ہوئے یہ فائر فلائی ایفیکٹس کے نام سے جانے جاتے ہیں، جو کہ چولستان سے پہنچنے والی ریت اور بڑے شہروں سے آنے والے تمدن کو اپنے اندر سموئے ہوئے۔ موجودہ دور سے دور ماضی میں جانے کی عکاسی ٹائم مشین سے کی جا رہی ہے، جو ہمیں تاریخ کے جھروکوں میں لے جانے میں مدد فراہم کرے گی۔ اپنے دروازوں، پرپیچ گلیوں، پرانی آبادیوں اور میٹھی بولیوں کے ساتھ اپنے صحراؤں، نخلستانوں، اونٹوں اور ہرنوں کے ساتھ اپنے محلوں، قبرستانوں اور مدرسوں کے ساتھ اپنی خانقاہوں، جھوپوں اور جھروکوں کے ساتھ ساتھ اس شہر میں بہت کچھ، محلات اور بازاروں کے ساتھ اندر سے قدیم اور باہر سے جدید ہمارا بہاولپور پاکستان کے سینے میں دل کو بہت رکھتا ہے۔ عباسی خاندان کے تمام حکمرانوں کی تصاویر بماتوع حکومت نور محل کی عمارت پر اپنی دھاک بٹھائے ہوئے۔ اس شہر کے دروازے دل کی طرح سب کے لیے کھلے ہیں۔ اس شہر نے سب کے گلے میں ہاتھ ڈالے ہیں۔ نواب آف بہاولپور آل عباس ابو صفوہ ابن محمد نے 750 صدی عیسوی میں عباسی خلافت کی بنیاد بغداد میں قائم کی۔ بغداد کے پارا پارا ہونے کے بعد عباسی خاندان کو مصر آنا پڑا۔ سلطان احمد دوئم نے مصر چھوڑ کر سندھ میں سکونت اختیار کی۔ ریاست بہاولپور کے آبی نظام کی نمائندگی بیراج سے کی جا رہی ہے، جو کہ نواب امیر صادق محمد خان عباسی پنجم کے دور حکومت میں تعمیر کیے گئے۔ ہیڈ سلمان کی ہیڈ اسلام اور ہیڈ پنجت کو ظاہر کرتا ہے۔ آبی نظام سے آنے والی خوشحالی اور نظام زراعت کو محل پر کپاس کی فصل سے ظاہر کیا جا رہا ہے، جو ایک مستحکم اور مضبوط معیشت کی غمازی ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے، نواب آف بہاولپور نے صوفی شاعر حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کو تحفے کے طور پر ایک بحری جہاز دیا، جو اس دور میں لوگوں کی آمد و رفت کا مؤثر ذریعہ تھا، جسے سندھ طاس معاہدے کے بعد انڈس کوئین کا نام دیا گیا۔
मील लंबी बिछाएगी रेलवे लाइन, आज भी इंडस वैली स्टेट रेलवेज में एक संगे मील की हैसियत रखती है। बहावलपुर के तालीमी और तिब्बी इदारों की नुमाइंदगी इंस्टीट्यूशनल लोगोस के साथ इमारत पर अरबी जबान के लफ्ज इकरा से की जा रही है। इस दौर के तिब्बी और तालीमी इदारे आज भी अपना एक मुनफरिद मकाम और शनाख्त रखते हैं। मरकज़े इल्म व आगाही, फजीलत और करामत का गहवारा, हिकमत व मार्फत का सरचश्मा, ये है हमारा बहावलपुर। 1921 में नूर महल के पहलू में तामीर की गई शानदार मस्जिद इस्लामी फन तामीर का एक मुनफरिद शाहकार है। Hindu India and Muslim India must be separation, but the two nations are entirely distinct and different. 1947 में क़याम पाकिस्तान को महल की इमारत पर बनते पाकिस्तान के सबसे हिलाली परचम से दिखाया जा रहा है। मुसलमानान हिंद की पाकिस्तान में हिजरत को इमारत पर बनते खाकों से नुमाया किया जा रहा है। तारीख के आईने में झांकने से मालूम होता है कि उस वक्त की हिजरत मुसलमानान बरे सगीर की लाजवाल कुर्बानियों से इबारत है। बहावलपुर का पाकिस्तान के साथ गैर मशरूत इल्हाक पाकिस्तान और रियासत बहावलपुर के परचम के मिलने के अमल से दिखाया जा रहा है। नवाब ऑफ बहावलपुर के पाकिस्तान से इल्हाक के बाद उन्हें मोहसिन पाकिस्तान का लक़ब दिया गया। पाकिस्तान के लिए नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजम की बेलौस और गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मदद को सोने के सिक्कों से दिखाया जा रहा है। उस दौर में नवाब ऑफ बहावलपुर की पाकिस्तान से मोहब्बत और अकीदत रोज़े रोशन की मानिद आया है। आज़म रहमतुल्लाह अलैह को नवाब सादिक की तरफ से फराहम की गई डकोटा प्लेन और रोल्स रॉयस उनकी मदद से आश्कार किया जा रहा है, जो कि इस बात की गमाजी है कि नवाब ऑफ बहावलपुर एक रोशन और मजबूत पाकिस्तान के अमीर थे। इलाकाई नक्शोनिगार को ब्लू पॉटरी और रीजनल पैटर्न से नुमाया किया जा रहा है। अरसा दराज से बहावलपुर का शुमार सकाफती तौर पर बेपनाह दौलत से मालामाल रियासतों में होता रहा है, जिससे उस दौर में बसने वाले लोगों का रहन सहन, तहजीब व तमद्दुन, माशरती और समाजी रवादारियां आया हैं। सकाफती फने कूजागरी में आज भी बहावलपुर को मलका कमाल हासिल है। रिवायती फारसी फने कूजागरी को मुगल बादशाहों के तवस्सुत से इस खित्ते में मुतारुफ कराया गया। सहराए चोलिस्तान की अक्कासी महल की इमारत पर बनते डेजर्ट से की जा रही है।
عظیم صحرائی چولستان بہاولپور کا پایا تخت ہے، جس میں چنکارا ہرن، کالا ہرن، نیل گائے، تیتر، تلور آج بھی اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ چنکارا ہرن اور اونٹ آپ کی بساتوں کی نظر۔ آج بھی چنکارا ہرن لال سوہانرا پارک میں اس دور کی یاد تازہ کر دیتے ہیں جن کو دیکھ کر انسان قدرت کے اس شاہکار سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ مشہور چولستان جیپ ریلی کی منظر کشی کی جا رہی ہے۔ صحرائے چولستان میں رات کے منظر کو گلیکسی ایفیکٹ سے دکھایا جا رہا ہے۔ مستقبل کے روشن امکانات لیے بے پناہ شان و شوکت اور عظمت کے ساتھ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ پاکستان کے عالیشان ماضی، روشن حال اور بے مثال مستقبل کا مظہر، یہ محل ایک پرعزم قوم کے شاندار سفر کا امین ہے۔ وہ قوم جس کے قافلے میں موجود انسانیت دوست مفکر، اہل علم، شاعر، دانشور، سائنسدان اور شاندار کھلاڑی ایک زندہ کردار کی صورت میں ہمیشہ تابندہ رہیں گے، اور انہی ستاروں سے ہماری راہیں منور رہیں گی۔ نور محل ماضی کی طرح مستقبل میں اپنی کلیدی حیثیت قائم رکھے۔ یہ آج بھی مختلف تقاریب کے لیے پسندیدہ ترین مقام ہے اور ہر خاص و عام کی نگاہ کا مرکز ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب نور محل اس خطے میں سیاحوں کے لیے اہم ترین جگہ کے طور پر جانا جائے اور دنیا بھر میں پاکستان